نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة پارہ 28 سورة الجمعہ رکوع 1 آیت نمبر 2 هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم امیین امی کی جمع ہے، ناخواندہ شخص کو کہا جاتا ہے۔ عرب کے لوگ بہت کم پڑھے لکھے تھے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے عظیم قدرت کا اظہار فرمایا اور یہ لقب اختیار کیا کہ جو رسول بھیجا گیا وہ بھی انہی میں سے تھا، امی تھا۔ لہذا یہ معاملہ انتہائی حیرت انگیز ہے، اور حیرت انگیز اس اساس پر ہے کہ پورے قوم بھی امی ہے۔ جو رسول بھیجا گیا ہے وہ بھی امی ہے، اور جو تعلیمات سکھاتا ہے وہ سب تعلیمات علمی تعلیمات ہے، تعلیمی اصلاحی انقلابی تعلیمات ہے۔ یہ تو کوئی امی نہیں سکھا سکتا، نہ کوئی امی قوم ان کی سیکھنے کے قابل ہے۔ تو قوم بھی امی ہے، رسول بھی امی ہے، امی پیغمبر امی کو سکھاتا ہے، تو یہ بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے قدرت کاملہ ہو سکتا ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور اصلاح پر کام شروع کیا، لوگوں کو دعوت و تبلیغ دی، پڑھایا، سکھایا، تو پھر یہ امیین علماء بن گئے، صلحاء بن گئے، حکماء بن گئے، اور جنہوں نے اپنے پورے علم و عمل سے، حکمت و بصیرت سے، فہم و دانش، عقل و شعور، اور اپنے پوری کی پوری صلاحیتوں سے پورے عالم پر اپنا لوہا منوایا، اور دنیا نے مان لیا کہ یہ دین حق، دین اسلام، دین غالب پوری دنیا پر غالب ہو گیا، چھا گیا۔ بڑے بڑے بتوں کو، بڑے بڑے حکمرانوں کو، بڑے بڑے سلطنتوں کو، فارس اور روم جیسے سلطنتوں کو تہو بالا کر دیا، عالم انسانیت کو امن دیا، سلامی دی، اسلامی سلامتی دی اور امن دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بیان کے آیات کریمہ میں پہلا مقصد ہے تلاوت کلام پاک، یتلو علیہم آیات، قرآن پڑھنا، امت کو سنانا، اور تلاوت کا تو اصل معنی ہے پیروی کرنا، اتباع کرنا۔ اصطلاحی شرع میں لفظ تلاوت کلام اللہ کے پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا لفظ علیہم میں یہ بتلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصب اور مقصد بعثت یہ ہے کہ آیات قرآنیہ لوگوں کو پڑھ کر سنا دے۔ آیت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، یزکیہم تزکیہ سے مشتق ہے،
جس کا معنی ہے پاک کرنا، اور یہ پاکی کبھی ظاہراً ہوتی ہے، کبھی باطناً ہوتی ہے، کبھی روحانی ہوتی ہے، کبھی جسمانی ہوتی ہے، مختلف زوایا مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ اور تزکیہ سے مراد تزکیۃ النفس ہے، نفس کی 3 مراتب ہے، نفس امارہ بالسوء، نفس لوامہ، اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تیسرا مقصد ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ تعلیم الکتاب کا معنی اور مفہوم واضح ہے۔ اور چوتھا مقصد بعثت جو ہے وہ تعلیم الحکمت ہے۔ حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہدایات ہے، وہ تعلیمات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً، قولاً، حالاً ثابت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً، قولاً، فعلاً، حالاً ثابت ہے۔ لہذا اکثر مفسرین کے نزدیک حکمت سے مراد احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، سنت رسول اللہ مراد ہے۔ قرآن کریم میں یہ آیت کئی جگہوں پر آئی ہے، اکثر جگہوں میں ترتیب بدل بدل کر بیان فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 129 میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ سورہ آل عمران میں بطور احسان اللہ تعالی نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ اور سورہ جمعہ میں تو بالکل واضح ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ کہیں پر تزکیہ مقدم ہے، کہیں پر تزکیہ مؤخر ہے، کہیں پر حکمت مقدم ہے، کہیں پر مؤخر ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کیفیت بتلائی گئی ہے، اگر اس ترتیب میں طبع کا ملحوظ خاطر رکھا جائے اور طبیعت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو ان چاروں کو ملا کر ایک ہی چیز بن جاتی ہے، جیسا کہ کئی دوائیاں ملا کر ایک ہی دوا کہلاتی ہے۔ مطلب جو مقاصد بعثت نبویہ ہے علی صاحبها الف الف صحیۃ و سلام، تلاوت قرآن پاک، تعلیم الکتاب، تعلیم الحکمہ، تعلیم اور تزکیۃ النفس، مجموعی طور پر یہ چاروں ایک ہی روحانی غذا ہے، دوا ہے۔ ان چاروں کو ملا کر مجموعی طور پر ایک دوا بن جاتی ہے۔ تلاوت قرآن پاک، تعلیم الکتاب، تعلیم الحکمہ، تزکیۃ النفس، سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی مقاصد ہے۔ اور پھر پہلے نمبر پہ تلاوت کلام پاک، تعلیم الکتاب، تزکیۃ النفس، تعلیم الحکمہ، ہر ایک مستقل نعمت خداوندی ہے۔ لیکن ایک بات روزی روشن کی طرح آیا ہے کہ تلاوت کلام پاک سب آیتوں میں مقدم ہے، جو اصل ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام ہے، ہر قسم کی ترمیم تحریف سے پاک صاف ہے۔ تعلیم الکتاب، تعلیم الحکمت، تزکیۃ النفس بعد میں ہے۔ قطعی الثبوت، قطعی الدلالت اللہ کا کلام ہے، تلاوت کلام پاک ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے
پہلا حکم ہے نزول کے اعتبار سے، جو پہلے وہی نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور پڑھنا کیا ہے؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم اقرا بسم ربک الذی، نماز کا حکم بعد میں، زکوٰۃ کا حکم بعد میں، جہاد کا حکم بعد میں، پہلا جو حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھو۔ تو پڑھنا تو قرآن کی تلاوت ہے نا، اسی لیے تمام آیتوں میں یتلو مقدم ہے۔ والذی، اللہ وہی ذات ہے، والذی اللہ وہی ذات ہے، الذی بعث فی الامیین نبی، فی الامیین رسولا، جس نے بھیجا ہے ناخواندہ لوگوں میں، فی الامیین، ناخواندہ لوگوں میں، فی الامیین، دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، فی الامیین، ناخواندہ لوگوں میں، رسولا، اے رسولا عظیم، ایک عظیم الشان پیغمبر، تنوین تعظیم کے لیے ہے، منہم، جو انہی میں سے ہے، امیین میں سے ہے، عالم بشریت میں سے ہے، یتلو علیہم، تو پڑھتا ہے ان پر آیاتہ، اللہ کی آیت ہے، ویزکیہم، اور پاک کرتا ہے ان کو، عالم انسانیت کو، ویعلمہم الکتاب، سکھاتا ہے ان کو کتاب، والحکمت، اور حکمت احادیث، وَإِن كَانُوا، اگرچہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، صریح گمراہی پر، یعنی کل گمراہی میں تھے۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک، وصلی وسلم علی، اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔